اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخلص باوفا ساتھی، جلیل المرتبہ صحابی اور امیر المومنین علیہ السلام کے ایک وفادار عاشق حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ آج اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے۔ نام مبارک جناب کا اصل جندب بن جنادہ تھا اور جناب کی کنیت ابو ذر تھی، اور حضرت ابو ذر کے نویں جد غفار تھے کہ جن کی نسبت سے وہ غفاری کہلائے۔ بنو غفار ایک قبیلہ تھا، یہ کنانہ بن خزیمہ پر جا کر حضرت ابو ذر کا شجرہ نسب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ کنانہ نبی پاک کے 13ویں اور حضرت ابو ذر کے 14ویں جد تھے۔ حضرت ابو ذر کا ایک لقب مسیح الاسلام بھی ہے، اور حضرت ابو ذر مسلمان ہونے سے پہلے توحید پرست تھے اور عبادت گزار تھے، اور بعض افراد نے حضرت ابو ذر کے بارے میں لکھا کہ یہ 5ویں، اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ چوتھے فرد تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور رابع المسلمین کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی مسلمانوں میں وہ شخص چوتھے نمبر پر جس نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ بنو غفار، یہ جو غفاری قبیلہ تھا، یہ لات، منات، فلس، اصاف، نائلہ، سعد، نہم، عزا نامی بتوں کو اپنا خدا سمجھتا تھا اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایک سال زبردست خشک سالی ہوئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، ان کے جانور نحیف اور لاغر ہو چکے تھے۔ ان کے خداؤں نے ان کی تضرعزاری، ان کی منتوں، سماجتوں اور قربانیوں کے باوجود ان سے دشمنی اختیار کر لی تھی۔ قبیلہ غفار کے سرکردہ افراد مقام پر جمع ہو گئے اور اعلان کیا کہ سب مرد و زن جمع ہو کر خضوع و خشوع کے ساتھ منات سے رحمت و بخشش کے طلبگار ہو کر بارش کی التجا کریں۔ یہ منات جو مشرقین کے بڑے بڑے خداؤں میں سے ایک خدا تھا، یہ در حقیقت ایک مورتی تھی، ایک مؤنث بت تھا، ایک دیوی تھی۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر تھا، اور مشرقین وہاں جا کر اپنا حج مکمل کرتے تھے، وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہاں پر قربانیاں کرتے تھے اور منات کا جا کے طواف کرتے تھے۔ تو سب ابو ذر کا جو سارا خاندان اور سارا قبیلہ تھا بنو غفار، وہ سب مرد و زن نکلے، لیکن حضرت ابو ذر نہ نکلے۔ ان کے بھائی انیس ابو ذر کو نکالنے کے لیے گھر گئے اور منات کے فضائل بیان کیے اور اس کے معجزات کو بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ذر بادل نخواستہ بھائی کے ساتھ نکلے۔ انیس بھائی کہنے لگا کہ چنا ہوا پتھر کوئی اپنی ذات کی بنا پر تو پوجا نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ اصاف اور نائلہ بت جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے ہیں ان کے قائم مقام کر کے انہیں پوجا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر جوش میں آئے اور فرمایا، اصاف اور نائلہ وہ تو دو زانی تھے، کیا تم دو زانیوں کی عبادت کو پسند کرتے ہو؟ قصہ یوں ہے کہ اصاف نائلہ پر عاشق تھا اور دونوں بغرض حج کعبہ آئے، لوگوں کو غافل پا کر وہاں انہوں نے زنا کیا اور اسی وقت مس ہو کر پتھر بن گئے تھے، لیکن بعد میں آ کے لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ ایک بت کوہ صفا پر رکھا ہوتا تھا اور ایک کوہ مروہ پر رکھا ہوتا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اٹھا کے اصاف اور نائلہ کو کعبہ کے اندر لے آئے۔ سامعین گرامی، مومنین کرام، چند دنوں کے بعد غفاریوں کا یہ قافلہ منات کے پاس پہنچا، اونٹوں کو باندھا، اور جو جانور اونٹ قربانی کے ساتھ لائے تھے وہ وہاں پر ذبح کیے گئے، کیونکہ منات کو یہ خون بہت پسند تھا، اس کو خون سے نہلایا گیا۔ جناب ابو ذر الگ تھلگ سب کی یہ حرکات دیکھ رہے تھے کہ منات کو منانے کے لیے خوب قربانیاں بھی کی گئیں، خوب انکساری سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئیں، مگر ایک قطرہ بارش کا نہ برسا۔ ابو ذر کے بھائی انیس ان کی بے رغبتی کو دیکھ کر بار بار بتوں کی توصیف سناتے اور انہیں خوف زدہ کرتے، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی، اپنے تفکرات میں کھوئے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ رات کا وقت ہو گیا، لوگوں کو نیند آ گئی، ابو ذر بیدار رہے، سوچنے لگے کہ منات آخر ایک پتھر کا
بت ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے جو نہ ہدایت دے سکتا ہے نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ آپ چپکے سے اٹھے اور ایک پتھر اٹھا کے زور سے منات کو مارا، منات ٹس سے مس نہ ہوا۔ جناب ابو ذر نے دل میں کہا منات سے کہ تو عاجز ہے، تو قادر نہیں ہے، تو مخلوق ہے، تو خالق نہیں ہے، تو ہرگز لائق عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک میری قوم کھلی گمراہی میں ہے جو تجھ پر قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ جب صبح طلوع ہوئی، منات کے پجاری پھر اس کے گرد طواف کے لیے جمع ہوئے، جبکہ حضرت ابو ذر فکر میں ڈوبے اجرام فلکی کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے تھے، آسمانوں کی بناوٹ اور ساخت میں اور ستارے اور سیاروں کے متعلق سوچ رہے تھے، اور اطمینان قلب یقین کی حد تک پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، کہ ایک لحظے کا جو غور و فکر کرنا ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر نے پھر انیس سے کہا کہ تمہیں امید تھی کہ منات بادلوں کو اکٹھا کر کے بارش برسائے گا، اور اس نے کچھ نہ کیا۔ انیس بھائی سے کہتے ہیں رات کو میں نے ایک پتھر مارا تو خاموش رہا، اور انیس بھائی تمہیں یاد ہے کہ میں ایک دن ان کے جو مشرقین کے اور بت تھے ان میں ایک بت تھا نہم جس کا نام تھا، تمہیں یاد ہے کہ میں مشکیزہ دودھ کا لے کے نہم پر دودھ چڑھانے کے لیے گیا، دودھ ڈالنے کے لیے گیا، دودھ کی مشق میں نے نہم کو پیش کی، واپس پلٹنے پر جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کتا ٹانگ اٹھا کے نہم پر پیشاب کر رہا تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، کیا تم ان معبودوں کو مانتے ہو؟ کیا یہ خدا لائق عبادت ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا حضرت ابو ذر وہ شخصیت تھی کہ قبل از اسلام ہی تفکر کے نتیجے میں جنہیں رب کی معرفت حاصل ہو گئی تھی، اور خود حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں اور طبقات میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے سے 3 سال پہلے نماز پڑھتا تھا، اور راوی نے جب نماز کا نام سنا تو اس کو خود تعجب ہوا کہ تم کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا۔ اور راوی نے پوچھا پھر تمہارا رخ کس طرف ہوتا تھا؟ فرمایا کہ حیث یوجہنی اللہ، جس طرف خدا چاہتا تھا میرا رخ پھیر دیتا تھا، میں اس اللہ کی یاد میں ہوتا تھا۔ مومنین کرام، جناب ابو ذر کے ایمان لانے، اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس میں تقریباً شیعہ سنی مورخین اور محدثین نے یہ لکھا ہے، یہ واقعہ بعض مورخین نے لکھا کہ ایک دن حضرت ابو ذر اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا نمودار ہوا اور اس نے دائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت ابو ذر نے اپنے عصا سے اس بھیڑیے کو بھگایا، وہ بائیں طرف سے حملہ آور ہو گیا۔ حضرت ابو ذر نے بائیں طرف سے اس بھیڑیے کو بھگایا اور پھر فرمایا کہ تو اس سے زیادہ بے حیا اور خبیث بھیڑیا میں نے آج تک نہیں دیکھا، کہ میں تجھے بار بار روک رہا ہوں، منع کر رہا ہوں، اور تو پھر حملے سے باز نہیں آ رہا۔ تو وہ بھیڑیا باعجاز خداوندی اللہ نے اس بھیڑیے کو بولنے کی طاقت عطا کی، اور وہ فصیح عربی میں بول کے کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بے حیا اور مجھ سے زیادہ خبیث اور بدبخت تو مکہ کے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کی طرف ایک نبی اور رسول کو بھیجا ہے اور وہ لوگ انہیں جھوٹا کہتے ہیں، ناسزا کہتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے۔ بھیڑیے کی بات سنی، حضرت ابو ذر کو جب مکہ میں بعثت پیغمبر کی خبر ملی تو اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور اس شخص کے بارے میں معلومات لاؤ جس کا دعویٰ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، آسمان سے خبریں آتی۔ ان کا بھائی انیس مکہ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس آیا تو جناب ابو ذر نے ان سے پوچھا تو انیس نے بتایا کہ ہاں میں ملا ہوں اس شخصیت سے، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، اچھی عادتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور خود کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، ان کی طرف وحی آتی۔ جناب ابو ذر نے پوچھا کہ مکہ والے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے کہا کہ مکہ والے کوئی انہیں شاعر کہتا ہے اور کوئی انہیں کاہن کہتا ہے، لیکن میں نے ان کے کلام کو اشعار کے اوزان پر خوب جانچا، کیونکہ حضرت ابو ذر کے بھائی انیس خود بہت بڑے شاعر تھے۔ شعر تو وہ یقیناً نہیں، ان کا کلام شعر نہیں ہے، رہا کاہن کا مسئلہ،
کہتا ہے میں سینکڑوں کاہنوں سے بھی ملا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں، اس شخص کے کلام کو، ان کی گفتگو سے کوئی واسطہ نہیں، کاہنوں کی بات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ مکہ والے یہ لوگ جھوٹے ہیں اور وہ شخص یقیناً سچا ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ہستی ہے جو بدی سے روکتی ہے۔ یہ سن کر بھائی سے فرمایا ما شفیتنی مما اردت، اے بھائی تم نے میری بیماری کو شفا نہیں دی، میری آتش قلب کو تم نے ٹھنڈا نہ کیا۔ فرمایا تم اب گھر میں میری جگہ رہو اور میں خود جاتا ہوں۔ ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ غذا ساتھ لی، تنہا حجاز کے ریگستانوں کو طے کرتے وہاں جا رہے تھے، جہاں جانے کے بعد پھر انہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ جذبہ شوق نے منزل کو آسان کر دیا۔ سامنے شہر مکہ کی آبادی تھی، کسی سے جان پہچان تھی نہیں، سامنے حرم نظر آیا، سیدھے اسی طرف تشریف لے گئے، ایک بے کس مسافر کی طرح، خدا جانے کس کے انتظار میں۔ وہیں حرم الہی میں ایک کونے میں پڑے رہے، غذا ختم ہو گئی تھی، زمزم کا پانی پیتے تھے۔ ایک دن ایک مخلوق الحال شخص کو دیکھا جو حرم الہی میں آیا، تو کوشش کی کہ اس سے پوچھتا ہوں، تو کہا این الذی تدعونہ صابی، تم جانتے ہو وہ شخص کہاں ہے جس شخص کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اپنے دین سے منحرف ہو گیا ہے؟ در حقیقت حضرت ابو ذر کو دھوکا ہوا تھا، وہ شخص کفار کے گروہ کا ہی ایک آدمی تھا۔ یہ سوال سنتے اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ محمد کی جماعت کا ایک آدمی ہے۔ اس نے حاذا صابی کہہ کے اپنے دوسرے کفار مشرک ساتھیوں کو جمع کر لیا۔ کفار مشرقین پتھر لے کے، لاٹھیاں لے کے، ہڈیاں لے کے وہ دوڑے، اور خود حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ میں چکرا کر گر گیا۔ محبت کی امتحان گاہ میں قبیلہ غفار کا ایک رئیس بہادر سردار بصد مظلومی و بے کسی خدا کے سامنے حرم الہی میں بت پوجنے والوں کی لاتوں سے روندا جا رہا تھا، لیکن عشق کے فرشتے ابو ذر کے دل کو تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے آ کے پھر ان کو چھڑوایا اور کفار و مشرقین ظلم کرنے والوں کو ان سے دور کیا۔ کہتے ہیں میں بھی ہوش ہو گیا تھا، خدا جانے کا کس وقت ہوش آیا اور کتنے مظالم کے بعد ہوش آیا۔ خود فرماتے جب میں اٹھا تو میں خون میں نہایا ہوا ایک بت تھا۔ چشمہ زمزم پر آئے اور آ کے پانی پیا اور اپنے خون کو دھویا۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گزر ہوا حرم الہی سے۔ جناب امیر المومنین نے حضرت ابو ذر کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ساتھ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آقا کی بارگاہ میں پہنچایا۔ حضرت ابو ذر وہاں پہنچے تو اسلامی طریقہ پر حضرت ابو ذر نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس طرح سے کہہ کے سرکار کو سب سے پہلے سلام کرنے والے حضرت ابو ذر ہیں، اور فرماتے ہیں میں پہلا وہ فرد تھا جس نے اس طرح سے سلام کیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تو حضرت ابو ذر نے اسلام کو قبول کیا اور کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ بہار میں مرحوم مجلسی نے اس روایت کو ذکر کیا کہ حضرت ابو ذر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام دیہ قلبی کی صورت میں رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ذر دیکھ کے واپس چلے گئے، ان کی گفتگو میں مخل نہ ہوئے۔ قال جبرائیل یا محمد ھذا ابو ذر قد مر بنا ولم يسلم علینا اما لو سلم لرددنا علیہ۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ ابو ذر تھے جو ہمارے پاس سے گزر گئے، ہم پر سلام نہ کیا، اگر ابو ذر ہم پر سلام کرتا تو ہم اس کے سلام کا جواب دیتے۔ اور پھر جبرائیل نے عرض کی اے محمد ابو ذر ایک دعا مانگتے ہیں اور اہل آسمان کے نزدیک ان کی دعا وہ بہت معروف ہے، میرے جانے کے بعد ابو ذر سے دعا کے بارے میں ضرور پوچھیے گا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بجانب عرش جب پرواز کر گئے اور حضرت ابو ذر جب دوبارہ وہاں تشریف لائے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم ہمارے قریب سے گزرے
اور پھر ہمیں سلام کیوں نہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، دہیہ قلبی آپ کے پاس موجود تھے اور میں سمجھا کہ آپ دہیہ قلبی سے خلوت میں کوئی خاص باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے مزاحم ہونا مناسب نہ سمجھا، خلل دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جبرائیل کہہ رہے تھے کہ اگر ابو ذر ہم پر سلام کرتا تو ہم سلام کا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر کو بہت افسوس ہوا، نہایت افسوس ہوا کہ میں نے سلام کیوں نہ کیا۔ پھر سرکار نے پوچھا کہ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تم ایک دعا کرتے ہو جو دعا اہل آسمان کے نزدیک بہت معروف ہے۔ عرض کی یہ دعا کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر نے فرمایا، جناب ابو ذر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک الایمان بکا والتصدیق بنبیک والعافیت من جمیع البلاء والشکر علی العافیت والغنا عن شرار الناس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔